آج کے لیے آپ کے لیے جو میں نے آیت چنی ہے وہ یہی ہے کہ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ عفو ہے، اللہ غفور ہے۔ لیکن یہ آیت آپ نے پڑھنی کب ہے؟ یہ آیت آپ نے تب پڑھنی ہے جب آپ کے کسی دوست سے، آپ سے، کسی سے بھی کوئی ایسا کانٹ ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ ہو تو غلط، مال کے کائنات کے نظام کے خلاف، لیکن اس کا ارادہ نہ ہو، وہ پچھتا رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، یا میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی، یہ مجھے نہیں تھا پتہ نتیجہ یہ نکل آئے گا، میرا اللہ کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ ہی نہیں تھا، یہ ہو گیا، میں نے کیا نہیں ہے، تو آپ اس کے دل کو ڈرس دیجئے گا کہ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ عفو ہے، اللہ غفور ہے۔ اللہ تو مٹا ہی دے گا جب تمہارا ارادہ نہیں تھا، تو اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تو لہٰذا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی نیتوں سے، آپ کے تقوی سے، آپ کے ارادے سے واسطہ ہے۔ آپ اور میں چاہ کے بھی اللہ کے نظام کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یا چاہ کے بھی اللہ کے نظام کا کیا سنوار سکتے ہیں؟ وہ بائی ڈیفالٹ اس کا نظام قائم اور دائم ہے۔ ابھی تو پیدا ہوئے چند سال میں ہوئے، نظام تو اس کا صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے قائم اور دائم ہے، اس نے قائم رہنا ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے، یا آپ کے کسی دوست سے ایسا کام ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں اس کو لگے کہ یہ جو میں نے کیا ہے اس کا نتیجہ غلط ہے، مجھے نہیں تھا اندازہ کہ ایسا ہوگا، یہ جب اس کے دل میں سینس پیدا ہو کہ میرا ارادہ نہیں تھا اور واقعتاً اس کا ارادہ نہ ہو یا آپ کا ارادہ نہ ہو، تو آپ اپنے آپ کی تسلی کے لیے مال کے کائنات کا یہ کلام پڑھیے گا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ معاف کر دیتا ہے، مٹا دینے والا ہے، وہ لکھا ہی نہیں رہے گا کہ تم نے یہ کیا ہے، وہ تم فکر نہ کرو، مال کے کائنات بڑا شکور ہے۔ تو سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے عفو بن کر اللہ کے بندوں کو ملنا بھی ہے۔ مال کے کائنات جب ہماری انجانے میں کی ہوئی غلطیاں جو کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی ان کو مٹا دیا کرتا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یہی چاہتا ہے۔ اگر میں نے جان بوجھ کر آپ کے خلاف کوئی سٹینڈ نہیں لیا، مجھ سے ہو گیا، میں کھیل رہا تھا، گیند جا کے آپ کے سر پہ لگا، آپ کا سر پھٹ گیا، میں نے نہیں پھاڑا، میرا ارادہ نہیں تھا آپ کا سر پھاڑنے کا، تو آپ کو بھی چاہیے آپ عفو سے کام لیں، آپ معاف کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نے جان بوجھ کر آپ کا سر نہیں پھاڑا، آپ کا نقصان ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کیا نہیں ہے، مجھ سے ہو گیا ہے، تو آپ عفو بنیں تاکہ مال کے کائنات آپ کے ساتھ عفو بنے۔ اگر چلتے چلاتے ایسے ہی کام کرتے کرتے میرے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ سے میرا موبائل گر جائے، وہ ٹوٹ جائے، مجھے پتہ ہے آپ کا ارادہ نہیں تھا میرا موبائل توڑنے کا، تو مجھے چاہیے میں آپ سے عفو بن کر عفو کے ساتھ کام لوں، معاف کر دوں، اور صرف معاف نہیں کروں، اپنے دل سے مٹا ہی دوں کہ نہیں، میرے بھی ہاتھ سے گر سکتا تھا، لیکن چلو اس کے ہاتھ سے گرا، اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے، میں جانتا ہوں اس کی انٹینشن نہیں تھی میرا نقصان کرنے کی، اس نے نقصان کیا نہیں ہے، ہو گیا ہے۔ آج آپ عفو بن کر ملیں گے، مال کے کائنات آپ کو عفو بن کر ملیں گے۔ وہ آیت نمبر 60 میں مال کے کائنات، یہ جو ابھی آپ سورت پڑھ رہے ہیں، کون سی سورت پڑھ رہے ہیں آپ آج کل؟ سورت الحج، اس کی آیت نمبر 60 میں آپ پڑھیں گے، مال کے کائنات آپ کو حکم صادر کریں گے کہ تم بھی عفو کا پیکر بنو، تم میرے خلیفہ ہو، تو پھر میری اس صلاحیت کو، اس خصوصیت کو اپناؤ۔ اگر کسی سے انجانے میں تمہارا نقصان ہو جائے تو پھر معاف ہی نہیں صرف کرنا، اپنے دل سے اس کو کھرچ کر نکال دینا ہے، ہوا ہی نہیں کام، کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بندہ مومن کی شان ہے، آپ عفو بن کر ملیں گے، مال کے کائنات آپ کو بھی عفو بن کر ملیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لنگر